subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، کافی سارے دوست میسیجز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ تو بتا دیجئے۔ بہت ہی اہم سوال پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ سال کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس نماز کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی باقی نمازوں سے کافی سارا مختلف ہے، کیونکہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، جن تکبیرات کو ادا کرتے وقت کافی سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، اور پھر اسی چیز کو دیکھنے کے لیے وہ اپنے دائیں بائیں کھڑے نمازیوں کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جن کی وہ کاپی کر رہے ہیں انہیں خود کو بھی علم ہے یا کہ نہیں، کہ کس تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں اور کس تکبیر پر ہاتھ چھوڑنے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کو دیکھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقہ سے پھر نماز کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عید کی جو نماز ہے اس میں اور باقی نمازوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ جس طرح باقی نمازوں میں پہلے اذان پڑھی جاتی ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں، یا پھر جمعۃ المبارک کی نماز میں، ان تمام نمازوں سے پہلے اذان کہنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اذان کہی جاتی ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اذان نہیں کہی جاتی، بلکہ بغیر اذان کے عید کی نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہوا۔ دوسرا فرق سمجھیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح باقی نمازوں کی جماعت کے لیے جماعت شروع کرنے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور جمعہ کی نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے اقامت بھی نہیں کہی جاتی، بغیر اقامت کے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو دوسرا فرق یہ ہوا۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے امام صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، مگر عید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا فرق ہے دوسری نمازوں میں اور عید کی نماز میں۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن تکبیرات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کس تکبیر پر ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ اس معاملے یعنی تکبیرات کے متعلق بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کافی سارے لوگ تو غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ انہی تکبیرات کو سمجھانے اور عید کی نماز کا طریقہ بالکل آسان اور سادہ انداز میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ ویڈیو انتہائی زیادہ فائدہ مند رہے گی۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادہ کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے نہا دھو کر نئے اور اجلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر وضو کر کے عیدگاہ کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ یا پھر آپ عیدگاہ میں پہنچ گئے، عیدگاہ پہنچنے کے بعد جب امام صاحب نے جماعت کرانا شروع کی، آپ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس وقت آپ کے دل میں کیا ارادہ ہوتا ہے؟ کیا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی دل کا جو پختہ ارادہ ہے، اسی کا نام ہی نیت ہے۔ ہاں، البتہ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر زبان سے نیت کر لی جائے تو یہ مستحب عمل ہے، افضل طریقہ ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا نہ بھی کریں تو تب بھی نماز تو درست ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو افضل طریقہ ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی آسان سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رخانہ کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ تو یہ نیت ہے۔ مختصر کلمات میں آپ کو نیت بھی سکھا دی گئی ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے الفاظ یہی ہیں جو آپ کو بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر زبان سے الفاظ ادا نہ کرنا چاہیں تو دل کا ارادہ ہی نیت ہے،
تو جو بندہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بھی نماز درست ادا ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کر لے گا تو یہ افضل عمل ہے۔ اب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے۔ امام صاحب نے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ آپ نے بھی امام صاحب کی اقتدا کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد جو تکبیریں کہی جائیں گی اس کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے، یہ بات توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھیں، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، مقتدی حضرات بھی ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جو دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے اس کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سیدھے چھوڑ دینے ہیں۔ اب ہاتھ باندھنے نہیں ہیں بلکہ ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح دوسری تکبیر کے لیے بھی پھر سے ہاتھ کانوں تک بلند کرنے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو سیدھا نیچے کی طرف چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ پھر تیسری زائد تکبیر امام صاحب کہیں گے، مقتدی حضرات بھی امام صاحب کی اقتدا کرتے ہوئے تیسری زائد تکبیر کو کہیں گے۔ اب ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اب تیسری تکبیر پر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کو آسان طریقہ سے سمجھیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، پھر زائد تکبیرات میں سے پہلی تکبیر امام صاحب کہیں گے، آپ نے بھی کہنی ہے، اس پر ہاتھ کانوں تک لے جا کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کہنی ہے، اس پر بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کے بعد دونوں سجدے ادا کیے جائیں گے۔ اس طریقہ سے ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت شروع کریں گے۔ اس دوسری رکعت کے لیے امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جب جب امام صاحب قرات کریں گے آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں گے۔ آپ نے نہ تو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نہ ہی کوئی دوسری سورت ملانی ہے، بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات کو سنتے رہیں گے۔ جب امام صاحب اس دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائیں گے، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے۔ آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو زائد تکبیرات ہیں وہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے سے پہلے کہنی ہے، جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد کہنی ہے۔ اب دوسری رکعت کی پہلی زائد تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر پر بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر پر بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ تو اس طرح سے دوسری رکعت کی 3 زائد جو تکبیریں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ یعنی دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 مرتبہ تکبیریں کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اس وقت نہ تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے نہ ہی ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، بلکہ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ تو پہلے سے چھوڑے ہوئے ہوں گے، سیدھا رکوع میں چلے جائیں۔ اس طرح سے آپ کی دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیریں مکمل ہو جائیں گی۔ تو دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیریں اور پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیریں، تو اس طرح سے 6 زائد تکبیریں آپ ادا کر لیں گے۔ تو جو عید کی نماز میں تکبیرات کہی جاتی ہیں ان کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر قعدہ یعنی کہ التحیات کے لیے بیٹھنا ہے۔ التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ تھا عید نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد پھر امام صاحب خطبہ دیں گے۔ عید کا خطبہ سننا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ خطبہ عید کے بعد پھر دعا ہوگی۔ یہ عید نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کس طریقہ سے تکبیرات ادا کرنی ہیں اور پھر کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، کس تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں، پہلی تکبیریں کب ادا کرنی ہیں،
اور دوسری رکعت کی زائد تکبیرات قرات سے پہلے ادا کرنی ہے یہ بعد میں۔ یہ ساری باتیں آپ کی کوشش گزار کر دی ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ عالی میں دعا ہے اللہ پاک دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔